لوٹ کر شہر مدینہ سے نہ آیا ہوتا، لوٹ کر شہر مدینہ سے نہ آیا ہوتا، رحمت و نور کی برسات میں کھویا ہوتا، اور آنکھ کھلتی تو مدینے کے نظارے ہوتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آنکھ کھلتی تو مدینے کے نظارے ہوتے، دیکھ کر گنبد خضرا کو میں سویا ہوتا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نعت نبی لکھنا کوئی آسان نہیں ہے، سون میں سننے کی مڑ میں کیا نیند آ رہی گیا، زور سے بول دو سبحان اللہ، زور سے بول دو، زور سے بول دو، چوپ کے بول دو، مسکرا کے بول دو۔ لوٹ کر شہر مدینہ سے نہ آیا ہوتا، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، کسی کی طرف کوئی اس حالات میں مذاق کے طور پہ مت ہنسا کرو، خدا کی قسم کون کیا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں، یہ تو اللہ جانے۔ خیر پیش کر رہا ہوں اس لیے جناب سنیے حدیث شعر، ہاں آپ سے عرض کر رہا ہوں، لوٹ کر شہر مدینہ سے نہ آیا ہوتا، واہ، میں تو بالکل بیکار ہوں، مگر خوشی ہو رہی ہے، دل میں خوشی یہ ہو رہی ہے کہ بزرگوں میں اللہ کا فضل و کرم ہے، اب بزرگ قبول فرما رہے ہیں حضرت، ابھی آج ہی آیا الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ کا فضل و کرم آصف رضا سیفی صاحب اس وقت میں وہ میاں آدمی ہے، میاں سبحان اللہ، سچ تو اللہ کا فضل اور میرے آقا کی عنایت، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں، مطلب کسی لائق نہیں، مجھے تو نبی کا صدقہ ہے، صدقہ کہ ایسے لوگ الحمدللہ رب العالمین فون کر کے، اور رات کو فون کرتے ہیں 3 بجے کبھی فون کرتے ہیں، آصف بھائی کبھی 2 بجے فون کرتے ہیں، تو کہتے ہیں عثمان بھائی ایک نعت سنا دیجئے، نبی کی نعت کر رہا ہے، نبی کی نعت سننے کو دل کر رہا ہے۔ آج ہی فون آیا الحمدللہ رب العالمین شہر قاضی سید شاہد علی میاں صاحب قبلہ رامپور سے، حضرت کا فون آیا کہ آپ وہ نعت سنائیے جو مدینہ پاک کی حاضری کے لیے آپ نے لکھی ہے، وہ بھیج دیجئے واٹس ایپ پر۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا، کیونکہ ملٹی میڈیا موبائل نہیں ہے، کسی اور کے موبائل سے بھیج دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ عطائے مصطفیٰ ہے، سچ ہے نا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب تک نیت میں خرابی تھی تب تک کوئی نہیں پوچھتا تھا، ملتا تو تھا ہی ہے، مگر عزت شہرت الحمدللہ رب العالمین مقبولیت نہیں ملتی تھی۔ اب یقین ہو گیا الحمدللہ کہ بزرگ قبول فرما رہے ہیں، بے شک، واہ، یقین ہے کہ آقا بھی قبول فرما رہے ہیں، واہ، سبحان اللہ۔ آمین سوامی، بہت دیر سے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی حضور کی عنایت ہے، ورنہ اتنی طبیعت خراب ہونے کے بعد میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، حضور پڑھوا رہے ہیں، پیش کر رہا ہوں، ملادہ فرمائے۔ ارشاد، آنکھ کھلتی تو مدینے کے نظارے ہوتے، دیکھ کر گنبد خضرا کو میں سویا ہوتا، اور ان کے جلووں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل سے منور میری آنکھیں ہوتی، اس قدر یاد میں سرکار کی رویا ہوتا۔ مقطع سنیے، کاش کے کاش عثمان رضا
کاش کے کاش عثمان رضا ہارونی خواب ہی میں رخ سرکار کو دیکھا ہوتا خواب ہی میں رخ سرکار کو دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر طیبہ اگر لے گئی سبحان اللہ اور خدا کی قسم اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے آمین آمین ارے آمین کہہ دو یہ سچی بات ہے جتنے حجاج اکرام اللہ قبول فرما لیتا ہے اور واپس آتے ہیں اور حاجی بن کے رہتے ہیں حاجی بن کے رہے واہ حاجی ہو کے رہے واہ حاجی ہو کے رہے واہ تو تمام عمر تک ان کی نگاہوں میں گنبد خضرا بسا رہتا ہے واہ مدینے کی گلیاں بسی رہتی ہیں سبحان اللہ پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں مجھ کو تقدیر طیبہ اگر لے گئی مجھ کو تقدیر طیبہ اگر لے گئی یہ نہ پوچھو وہاں سے میں کیا لاؤں گا مجھ کو تقدیر طیبہ اگر لے گئی یہ نہ پوچھو وہاں سے میں کیا لاؤں گا سامنے سبز گنبد کہ میں بیٹھ کر سامنے سبز گنبد کہ میں بیٹھ کر ہر نظارہ نظر میں بسا لاؤں گا سامنے سبز گنبد کہ میں بیٹھ کر ہر نظارہ نظر میں بسا لاؤں گا خار لے آؤں گا خار لے آؤں گا پیرہن کے لیے خاک طیبہ کو اپنے کفن کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ خار لے آؤں گا پیرہن کے لیے خاک طیبہ کو اپنے کفن کے لیے خاک طیبہ کو اپنے کفن کے لیے بند مٹھی میں بھی جس نے کلمہ پڑھا بند مٹھی میں بھی جس نے کلمہ پڑھا ایسے کنکر کو سر پر اٹھا لاؤں گا بند مٹھی میں بھی جس نے کلمہ پڑھا ایسے کنکر کو سر پر اٹھا لاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا سے سبحان اللہ سبحان اللہ جو نبی کو کہے اپنے جیسا بشر وہ تو شیطان ابلیس کا ہے پسر وہ تو شیطان ابلیس کا ہے پسر دوستو اس کا دل چیرنے کے لیے کربلا سے وہ خنجر اٹھا لاؤں گا دوستو اس کا سر پھوڑنے کے لیے میں بریلی سے پتھر اٹھا لاؤں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام